السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں اعزاز سید، جیو نیوز سے۔ اعزاز سے گپ شپ کرتے ہیں جی، اور تاکہ جو پاکستان میں اس وقت آگے ہونے والا اس پہ ان کی رائے لیتے ہیں۔ اعزاز صاحب، عید تو گزر گئی، آپ کے ہدایت کے مطابق سو کر گزاری امام صاحب نے، جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا۔ اب عید سے پہلے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ جی عید کے بعد کیا ہوگا۔ اب عید کے بعد جو اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید اب پیر سے آنورڈ آگے الیکشن کا ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ انتخابی نشان کے الاٹمنٹ کے لیے درخواست دے دیں، اور اس وقت انتخابی سیاست بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کے خیال میں جو تین اس وقت پاکستان میں جو زیادہ قابل ذکر پارٹیاں ہیں، ایک پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان، نواز شریف اور آصف علی زرداری یہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت، اور آگے الیکشن میں کیا ہونے والا ہے؟ رائے صاحب بہت شکریہ۔ رائے صاحب، نواز شریف صاحب تو پاکستان آنے کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لندن سے نکل کر دبئی میں آ گئے ہیں، دبئی میں مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں۔ دبئی کا پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس سے بڑا تعلق ہے، پاکستان کی ریاست سے تعلق ہے، پاکستان کو مدد کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی دبئی کی موجود ہے، اور پاکستانیوں کا ایک بھی بہت بڑی تعداد دبئی میں موجود ہے۔ مڈل ایسٹ کا ایک سینٹر ہے، تو دبئی بڑا اہم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 2018 میں نکلے تھے تو اس میں بھی دبئی کا ایک ہاتھ تھا۔ آپ کو یاد ہو جو اقامہ نواز شریف کا دیا گیا تھا وہ دبئی حکام کی طرف سے دیا گیا تھا، پاکستان کی اس وقت کی جو انٹیلیجنس اتھارٹیز تھی ان کو، اور ناراض تھا دبئی کیونکہ پاکستان نے نواز شریف صاحب کی سربراہی میں اس وقت پاکستان نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے اوپر ترکی کا ساتھ دیا تھا، تو اس کی وجہ سے دبئی کے جو شاہ ہیں وہ ہم سے ناراض تھے، دبئی کے حکمران ہم سے ناراض تھے۔ اور کچھ وہ یمن والی جو جنگ تھی، یمن والی جنگ بھی ایک ریزن تھی، ایک ریزن ہے، لیکن جو بنیادی وجہ بنی وہ تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دبئی سے پھر اقامہ آ گیا تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے، اب وہ نواز شریف صاحب اپنی فیوچر پلاننگ کے لیے دبئی میں اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں، اور دبئی ہب بھی ہے ریجنل اور انٹرنیشنل جو پولیٹیکل جو لابنگ ہے اس کا بھی ہیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دبئی اور قطر یہ جو ایریا جی سی سی کے مالک جو ہیں ان کا بڑا رول ہے پاکستان میں، افغانستان میں، اب تو ایران بھی شامل کر لیجئے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا، تو اب تو ایران بھی شامل کرے گا، گو کہ ایران کے کچھ ایشوز کے اوپر اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک وہ ابھی تو سلسلہ ان کا شروع ہوا، تو ہندوستان میں بھی ان کی بڑا اثر و رسوخ ہے۔ تو نواز شریف صاحب تو اپنی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ اکتوبر نومبر میں وہ ستمبر اکتوبر میں پاکستان میں آ جائیں گے، اور وہ اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے۔ انہیں اجازت بظاہر ابھی تک تو سگنل یہی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لا بھی پاس ہو گیا ہے جس میں جو نااہلی کی مدت، اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ عمران خان صاحب کو بھی ہوگا، جیسا کہ نیب میں ترمیم کا ان کو ہوا۔ جی جی جی، تو نواز شریف صاحب تو یہ کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب جو پوری کنسنٹریشن ہے وہ دو ایشوز کے اوپر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر ان روڈز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ بلاول وزیر اعظم بنے، اور وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسی بھی خبریں ہیں کہ اس دفعہ وہ خود بننا چاہتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے یہ بات بعید از قیاس بھی نہیں ہو سکتی، لیکن میرے خیال میں ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنی زندگی میں بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم، اور اس کے لیے میری جہاں تک اطلاعات ہیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک جو سگنلز یا اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو آصفہ بھٹو ہے اس دفعہ الیکشن میں آپ کو وہ کیمپین کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی، اور شاید ناٹ کنفرم، ابھی میرے خیال میں شاید فیصلہ نہیں ہوا، شاید آصفہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہے۔ ابھی کوئی آصفہ نے کوئی سگنل نہیں دیا ہوا، لیکن ود ان دی پارٹی یہ بات ہو رہی ہے کہ آصفہ کو الیکشن لڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آصف زرداری صاحب تو یہ کر رہے ہیں، ایٹ دی سیم ٹائم وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی انگیجمنٹ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ کی جو انگیجمنٹ ہے اس کے پل بھی جناب آصف علی زرداری ہیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ دونوں کلیئر ہو گئے۔ عمران خان صاحب اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت جو توجہ ہے وہ الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن کا ماحول بن گیا، الیکشن توجہ نہیں ہے. اس وقت خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ عدالتوں سے ریلیف لیں، کہیں وہ کسی طریقے سے بچ سکیں، کسی طریقے سے بچ جائیں، عدالتوں سے بھی ریلیف لیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریلیف لیں. وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جنرل عاصم منیر کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جائیں. مختلف لوگوں نے اس پہ بات کرنے کی کوشش بھی کی. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اب معاملات طے ہو جائیں، اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ طے ہو جائیں اور میں دوبارہ فوج کی گود میں بیٹھ کے آ جاؤں، اور دوسرا طے ہو جائیں کہ میری جان بچ جائے. کس معاملے کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ اقتدار میں تو تب آپ آئیں گے نا کہ پہلے آپ جان بچائیں گے. اس وقت تو جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے نا کہ آپ کے اوپر کیسز ہیں بنے ہوئے، اور ان میں سے زیادہ کیسز تو فیرولس ہیں، جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن 3-4 کیسز ایسے ہیں جو بالکل جینون ہیں. اچھا جھوٹے کون سے والے ہیں؟ میں دیکھیں نا، میں یہ کہوں گا جھوٹے وہ والے کیسز ہیں کہ مثال کے طور پہ عمران خان نے کوئی اسپیچ کر دی، اس کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا، غلط ہے. عمران خان نے مجھے آپ سے اختلاف ہے اس بات سے. اچھا ضرور کریے. عمران خان صاحب فلاں جگہ پہ آ گئے، پرچہ کٹ گیا. عمران خان ہل گئے، پرچہ کٹ گیا. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر آپ جب اس طرح کے کیسز بناتے ہیں نا تو ان کیسز کی جان نہیں ہوتی. دیکھیں جان نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن مقدمے غلط ہونا ایک الگ بات ہے. دیکھیں رائے صاحب بہت سارے ایک معاملہ اگر میں یا آپ کسی کو پرووک کریں تو ہمارے بھی پرچہ کٹ جائے تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہی کام عمران خان کرے، تقریر کر کے کسی کو پرووک کرے تو وہ غلط ہے. وہ کیسے غلط ہے؟ رائے صاحب عرض یہ ہے کہ تقریروں سے اگر پرووکیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر کسی کے خلاف بھی مقدمہ غلط ہے. وہ میں ہوں، آپ ہیں، عمران خان ہے، نواز شریف ہے، آصف زرداری ہے، جنرل باجوہ، کوئی بھی ہے. یہ دیکھیں نا، ہم ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ایک طرف کھڑے ہو دیکھیں ایک غلط العام ہو رہا ہے. ہم ایک طرف نہیں کھڑے ہوں گے، نہیں رائے صاحب نہ ہم غلط العام ہوں گے. ہم تو بات کریں گے جو پاکستان میں لا آف دی لینڈ ہے، لا آف دی لینڈ. دیکھیں نا ہمارے لا آف دی لینڈ کے اوپر بہت سارے کوسچنز ہیں. اسی لا آف دی لینڈ کے تحت آپ کو یاد وہ بنا دیا تھا، میمو گیٹ بنا دیا تھا. اسی لا آف دی لینڈ میں آپ نے وہ ڈان لیکس بنا دی تھیں. اسی لا کے تحت آپ نے آصف زرداری کے اوپر بھی مقدمے کیے. اسی لا کے تحت آپ نے الطاف حسین کو بھی اوپر بھی پابندیاں لگائی، نواز شریف کے اوپر بھی مقدمات کیے. یہ تو غلط باتیں ہیں. نہیں، میں آپ کو دو مقدمات بتاتا ہوں، آپ اس کو کمپیئر کر لیں. جی. ایک مقدمہ بنا کہ عمران خان صاحب آئے جوڈیشل کمپلیکس میں، 10-20 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، وہ کر دی گئی، اور جہاں باقی لوگوں کے خلاف پرچہ کٹا وہاں اس جتھے کی جو سربراہی کر رہے تھے ان کے خلاف پرچہ کٹ گیا. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں وہ پرچہ غلط ہے. دوسری طرف ایک پرچہ کٹا مریم نواز کے خلاف کہ مریم نواز بٹ کڑائی پہ لاہور میں جا کے باہر کھانا کھا کے چلی گئی، تو بٹ کڑائی والوں کے خلاف پرچہ ہو گیا. رائے صاحب میں عرض کروں نا، 2 wrongs cannot make 1 right. یس، لیکن آپ ان دونوں کو برابر بھی نہیں کھڑا کر سکتے. سر آپ تھپڑ مارنے کو اور گولی مارنے کو ایکول ٹریٹ نہیں کر سکتے. رائے صاحب میں اب آپ کو بتاتا ہوں. جب نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے اور مریم صاحبہ آ رہی تھیں باہر سے، جب یہ گرفتاری ہوئی تو آپ کو یاد ہے ایک ریلی نکلی تھی، اس ریلی کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ لاہور کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک تھا مقدمہ؟ نہیں تھا اس ریلی میں، اور جو یہاں پر رائے صاحب صاحب سن لیجیے نا، میں عرض کرتا ہوں وہ غلط تھا مقدمہ. یہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اس کے اوپر مقدمہ ٹھیک ہے، مقدمہ بنتا ہے، لیکن کیا آپ اس کے اوپر لیڈر کو امپلیکیٹ کریں گے یا ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے جنہوں نے وہ مار دھاڑ کی، یا جن کی سربراہی میں وہ لوگ آ رہے تھے؟ سر اس میں میں عرض یہ ہے رائے صاحب کہ اگر میں ایک طاقتور آدمی ہوں اور میں اپنے ساتھ 1000-2000 مسلح آدمی لے آتا ہوں اور وہاں پہ جا کے وہ آگ لگا دیتے ہیں، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، پولیس والوں کو مارتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے میرے خلاف مقدمہ درج نہ ہوگا؟ جی میں نے خود تو نہیں آگے جا کے لگایا. رائے صاحب آپ نا لا کی بات کر رہے ہیں، میں اب آپ کو اسی لا کا ایک جواب دیتا ہوں. جب پاکستان کی پارلیمنٹ پر 30 اگست 2014 کو اٹیک ہوا تھا، وہ سب سے بڑا اٹیک تھا یا نہیں؟ یا جی ایچ کیو سے بھی بڑا اٹیک تھا؟ ایسا ہی ہے نا. تو آپ نے کیا کیا؟ سزا دی کسی کو؟ سب دیکھیں سزا مقدمہ درج کیا نا، مقدمے درج ہوئے. میں عرض کر رہا ہوں سزا دی آپ نے کسی کو. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی کنسیڈریشن کی بنیاد پہ درج کیے جاتے ہیں، رول آف لا کے طور پہ درج ہیں. اور یہ جو مقدمات میرا جو موقف ہے نا اس معاملے میں جو آپ بات کریں، اس معاملے میں میرا موقف رول آف لا کے ساتھ ہی ہے. تو بس میں وہی بات کر رہا ہوں نا. تو کیا آپ یہ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقدمات ہیں رول آف لا کے لیے بنائے ہیں انہوں نے؟
سر بات یہ ہے کہ کیا وہاں پر گاڑیوں کو آگ نہیں لگائی راجہ گئی؟ صاحب وہ بالکل کیا ٹھیک نہیں توڑا گیا؟ ہے، میرا اور کیا اس میں مقدمہ نہ درج کیا جائے؟ راجہ صاحب میرا نقطہ ہی آپ نہیں مان رہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان پہ درج ہونا چاہیے مقدمہ، کوئی شک ہی نہیں اس بات پہ، لیکن آپ اس میں مین لیڈر کو بھی شامل کرتے ہیں. سر کیا آپ رول آف لا لینے کے لیے مین لیڈر کو شامل سر کرتے ہیں؟ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے، جیسے 9 مئی ہے، عمران خان تو اس وقت گرفتار تھا. ٹھیک وہ اگر جو آپ والا فارمولہ کے مطابق تو کہتے میں تو نہیں تھا، نہیں، میرے والا فارمولہ 9 مئی پر اس لیے نہیں ہوتا، سن لینا. لیکن وہ جس دن سے اقتدار سے نکلے تب سے لے کر وہ لوگوں سے حلف لے رہے تھے اور مسلح جتھے بندی This is the کرتے تو point. وہ کر رہے تھے کہ یہ کرنا ہے. یہ اس بات کی ایویڈنس ہے نا، ہاں جی اس بات کی تو میں بھی کہہ رہا ہوں ایویڈنس ہے کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے، لیکن جو جوڈیشل کمپلیکس میں آیا کہ کوئی کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ سر ایویڈنس کا فیصلہ تو پھر عدالت کرے گی نا، لیکن مقدمہ چلے، چلے رائے صاحب وہ بے گناہ ہوں آپ ضرور، بے گناہ ہوں ضرور نکلے. میرا نقطہ نظر رائے صاحب بڑا سادہ ہے کہ اس طرح کے مقدمات آپ پاکستان میں بناتے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر، نہیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے. ایسا ہوتا میں ہے. یہ دیکھیں نا، جو جینوئن اس کے اوپر مقدمات ہیں آپ ان پہ پروسیکیوٹ کریں، گرفتار کریں اور سزا دیں اگر سزا بنتی ہے. یہ عدالت نے فیصلہ کرنا جی ہے. ہاں آپ کے جی ہلتے کیوں تم یہ جو اس کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا اس کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی ہاں ٹھیک ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، رول آف دی لا کی بات کرنی چاہیے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر آباد میں وہ جس کسی کا بھی نام لیتا آپ پرچہ ہونے دیتے، کیونکہ ایویڈنس کوئی نہیں تھا. سر مجھے انویسٹیگیشن بتائیں سے سرکاری اسپتال کے میڈیکل کے بغیر کیسے پرچہ ہو جاتا؟ ٹھیک بات ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جب آپ وہ نہیں کہہ رہے بھائی جان جانے کے لیے تیار ہی نہیں سرکاری اسپتال میں. آپ ٹھیک بات. اچھا آپ کو مثال دے دوں، لیکن اس کا مطلب اعظم سواتی نے جو الزامات لگائے سوائے ٹی وی اور پریس کانفرنسوں کے علاوہ کوئی الزام انہوں نے ایف آئی اے میں جا کے درخواست دی کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ویڈیو ہے میری. لیکن رائے صاحب آپ وزیر آباد واقع کے ہونے سے تو انکار نہیں کر سکتے نا. بالکل ٹھیک ہوا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے واقعہ ہوا. بالکل ٹھیک. اگر وہ سرکاری اسپتال میں نہیں جا رہا تو یہ انویسٹیگیشن میں آ جاتی بات. یہ تو آپ کو پتہ ہے ضمنی لکھنے ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی تو اس میں یہ ساری اب اس میں جو باتیں. جے آئی ٹی بنی تھی جب پنجاب میں عمران خان صاحب دوبارہ عدالتی حکومت اپنی قائم کر چکے تھے پرویز الہی کے ذریعے، تو وہ جو جے آئی ٹی کے سربراہ صاحب بنائے گئے تھے وہ باقی جو 4 ممبران تھے ان سے کہتے تھے ویسے سائن کر دیں، آپ نے تفتیش نہیں کری. جی ٹھیک بات ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، رول آف دی لا کیا جائے. ہم زیادہ ٹائم ادھر گزار چکے ہیں. جو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت سروائیول کی لڑ رہے ہیں جنگ، اور مجھے ان کا سروائیول ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مجھے الیکشن میں نظر نہیں آ رہے وہ. ٹھیک ہے، یہ کافی پہلے سے ہم کئی 9 مئی سے پہلے سے ہم اس وقت تو زمان پر اجڑا دیار ہے. اچھا یہ بتائیں عمران خان کے حوالے سے کہ جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں عمران خان خود اس میں ہیں یا نہیں ہیں، چلیں اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت جو سچویشن ان کی پارٹی کی، کیا ان کی پارٹی پورے ملک میں کینڈیڈیٹ پورے کر لے گی بالخصوص پنجاب میں؟ راج صاحب اس پہ تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا. مجھے تو لگتا ہی ہے کہ شاید ان کی پاس اپنا الیکشن سمبل بھی نہ ہو، اس بات کا بھی امکان ہے. ہاں نیلی ہو جاتی ہے، جیسے نواز شریف کا اس وقت جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے ٹکٹس واپس لے. میں یہ اس بات کا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا لاز کہتے ہیں، کیا اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں لیگلی چل رہی ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی چل رہی ہیں، مختلف عدالتوں میں چل رہی ہیں. عمران خان کو فی الحال آپ سائڈ پہ کر دیں، ریلیونٹ ہے پالیٹکس میں، الیکشن میں وہ ریلیونٹ اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں ابھی پنجاب میں تھا، لوگ عمران خان کو بڑا پسند کرتے ہیں. صحیح یا غلط کی بحث تو میں اور آپ کرتے ہیں نا، لوگ تو کوئی اور بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ریلیونٹ کون ہے؟ ریلیونٹ نواز شریف ہے. ریلیونٹ کون ہے؟ زرداری ہے. ریلیونٹ مولانا فضل الرحمان ہے. ریلیونٹ اسفند یار ولی ہے. یہ اسفند یار ولی یہ وغیرہ یہ بڑے ریلیونٹ لوگ ہیں. یا محمود خان اچکزئی ادھر. اچھا یہ عمران خان اور نواز شریف کے بارے میں ہم نے بات کر لی، آصف علی زرداری کے بارے میں آپ کا کیا اس وقت؟ زرداری صاحب کے بارے میں بھی ہم نے بات کی، آپ نے سنا نہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ عمران خان پہ پھنس گئے. نہیں پھنس نہیں گئے. آصف زرداری صاحب دیکھیں، آصف زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ الیکشن کی سندھ میں اور بلوچستان میں اتنی سیٹیں لے لیں، اتنے لوگوں کو الیکٹیبلس کو شامل کریں، اور کچھ تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کے لیفٹ اوور ہے جنوبی پنجاب میں اس میں سے ڈال کے، وہ ان کا فارمولہ یہ ہے کہ ہم پی 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 سندھ کے ایم این ایز، بلوچستان کے باپ کے لوگوں کو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، اور جنوبی پنجاب میں سے کچھ ایم این ایز نکال کر سادہ اکثریت لے کے آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان کی، وہ اس لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا آصف زرداری صاحب کی عموماً سیاسی کیلکولیشن اتنی غلط نہیں ہوتی، لیکن 2018 میں ان کی ایک کیلکولیشن بڑی غلط ہو گئی تھی. 2018 میں ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ جی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے تھے کہ بیچ میں سے ہم جیت جائیں گے، لیکن پتہ ان کو تب چلا جب جھاڑو پھر گیا.
نہیں رائے صاحب، میں اب آپ کو تھوڑی سی اس میں عرض کروں کہ یہ جو کیلکولیشن تھی زرداری صاحب کی 2018 کی نہیں تھی، یہ کیلکولیشن ان کی تھی 2011 کی، 2013 کے الیکشن 2011 کی تھی 13 کے الیکشن کے لیے. لیکن انہیں 2013 میں پتہ لگ گیا تھا کہ جو 2011 میں پیپلز پارٹی نے فریال تالپور صاحبہ نے، میں نام لے کے بتا رہا ہوں آپ کو، فریال تالپور صاحبہ ان پرسن ایکٹیو رہی، اور وہ سومرو کیا جمیل سومرو تھا نا ان کے ساتھ جو ڈاکٹر، جی تو یہ ایکٹیو تھے، ان پرسن ایکٹیو تھے جو اکتوبر 2011 کا جو جلسہ ہے وہ کامیاب کرانے کے لیے. تو وہ جلسہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پنجاب میں پی ایم ایل این کو ڈنٹ کرے گا، لیکن بعد میں جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ اینٹی نواز شریف سارا ووٹ وہ لے گئے. نہیں، ناٹ اونلی اینٹی نواز شریف بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی تو ڈنٹ پڑا ہے نا. اور پھر وہ 2018 میں وہ آپ دیکھیں کہ کراچی کی سیٹیں بھی پی ٹی آئی لے گئی تھی. تو یہ 2013 کا تھا، بعد میں ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ غلط ہو. لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ اب شاید اتنا میٹر نہیں کر رہی جتنی پاکستان کی معیشت میٹر کر رہی ہے. کوئی شک ہی نہیں. یہ ابھی ایک جو نیا پیکج ہوا ہے 9 مہینے کا آئی ایم ایف کا، اس کے اثرات اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوں گے. اور ساتھ ہی جو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ جو کوششیں کر رہی ہے سرمایہ کاری کی، اور سنا ہے کہ نواز شریف صاحب جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سیاسی ملاقاتوں کے علاوہ کچھ اس قسم کے مواقع سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئیں اور اس کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری ہو. سنا کچھ چیزوں پہ اتفاق بھی ہو گیا، فیوچر میں پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی اور ان چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے مختلف پارٹیوں کا. رائے صاحب دیکھیں نا، معیشت کے حوالے سے تو پہلے سے ہی ایون کہ عمران خان کے دور کے آخری اسپیل سے ہی آ رہا تھا، بلکہ زرداری صاحب نے بھی تو اس کے اوپر بیان دیا تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی دیا تھا کہ ہم میثاق معیشت سائن کرنے کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن میں بیان دیے تھے انہوں نے، پہلا بیان دیا تھا. تو ابھی وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. بلکہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں کو بڑا پازیٹیو سگنل دیا ہے معیشت کے حوالے سے. کوئی بہت سارے گفتگو کرتے تو ان میں سے کوئی ایک آدھ لائن تھی اس طرح کی. تو ایشو یہ ہے کہ معیشت پاکستان کا پرابلم نمبر 1 ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ معیشت کے نام پر الیکشن ڈیلے نہ ہو جائیں، ڈر یہ. دوسری بات میرے خیال میں پچھلے 2-3 دنوں سے یہ ڈر کم ہوا ہے جب سے پرائم منسٹر نے کہا نہیں جی ہم اپنے ٹائم پہ اسمبلیاں پوری کر کے ہم جا رہے ہیں. بس دعا کریں ہمارے پرائم منسٹر اتنے مضبوط ہوں کہ ہمیں ان کی ساری یہ تو جا رہے ہیں، لیکن جو نگران ہیں کہ وہ جائیں گے یہ کرائیں گے، یہ نہیں کہ یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. ایشو یہ ہے کہ میرے خیال میں معیشت اسی وقت طاقتور ہوگی جب پاکستان میں ایک الیکٹڈ مؤثر اسرٹیو گورنمنٹ ہوگی. یہ جو انٹرم گورنمنٹ، یہ تو بنیادی کلیہ ہے جی، یہ تو بنیادی کلیہ ہے معیشت کے حوالے سے. ناظرین، آپ نے اعزاز سید کی گفتگو سنی اور میری اور اعزاز سید کی آج اچھی خاصی بحث بھی ہوئی ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.